دیکھو میرے محترم بھائیوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ 80 سال میں بھی آپ ایک نئی شادی کرو اور آپ کے جوڑ گھٹنے مضبوط ہوں، تو میرے محترم بھائیوں اپنے جسم کو وہ کھلاؤ جو رب نے پیدا کیا ہے۔ اپنے جسم کو وہ کھلاؤ جو رب نے پیدا کیا ہے۔ رب نے کیا پیدا کیا ہے میرے محترم بھائیوں؟ رب نے پیدا کیے ہیں سارے پھل، ساری سبزیاں، سارے ڈرائی فروٹ، سارے اجناس اور ساری قدرتی چیزیں۔ میرے محترم بھائیوں، جو بندہ بازار کے کھانے، جو بندہ ریفائنڈ کھانے، پروسیس کھانے، کیمیکل والے کھانے وہ کھائے گا، وہ کبھی ٹھیک ہو سکتا؟ میرے محترم بھائیوں، اپنا کھانا سرسوں کے تیل میں پکاؤ۔ اپنا کھانا کس میں پکاؤ؟ اور جوڑ سب سے زیادہ خراب اس کے ہوتے ہیں جس کے گھر میں کوکنگ آئل ڈالڈا ہے۔ دنیا کے جتنے کوکنگ آئل ہیں یہ سارے ہی جمتے ہیں، خالی ڈالڈا ہی نہیں۔ پوری دنیا میں ایک تیل ہے جو کبھی نہیں جمتا، اور وہ ہے سرسوں کا۔ کچھ لوگ زیتون کے بارے میں کہتے ہیں، محترم بھائیوں حکیم لقمان نے ایک بہت پیاری بات کہی تھی، جو چیز جہاں پیدا ہوتی ہے وہاں کے لوگوں کے لیے وہی ہے۔ اس کو اگر حدیث سے جاننا چاہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذب کا گوشت آیا تھا۔ کس کا گوشت آیا تھا؟ ذب کا گوشت آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نہیں کھائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، حرام نہیں ہے، یہ ہمارے علاقے کا نہیں ہے، یہ ہمارے جو کھانا چاہتا ہے کھا لے۔ تو میرے محترم بھائیوں، سرسوں کے تیل میں کھانا پکاؤ، مٹی کے برتن میں کھانا پکاؤ، چینی کی جگہ گڑ لو، پتھر والا نمک لو، آٹا پتھر کی چکی کا پسا ہوا لو۔ جتنے لوگ کہتے ہیں جوڑوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کولیسٹرول ہے، ٹرائیگلیسرائڈ ہے، یہ ماؤں بہنوں کو بے شمار بیماریاں ہیں، یہ بہنوں کے منتھلی سائیکلز کے پرابلم ہے، انڈے میچور نہیں ہوتے، انڈے پراپر بنتے نہیں ہیں، مہینے بعد مینسز نہیں آتے۔ میرے محترم بھائیوں، ساری دوائیوں کے، ساری بیماریوں کی 3 دوائیاں بتانے لگا ہوں، 3 دوائیاں، اور یہ میں نہیں بتانے لگا، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں فرمایا، جبریل امین نے آ کے وحی کی، بتایا جبریل امین نے، اے اللہ کے نبی کلونجی وہ کالا دانہ ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ کلونجی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلونجی وہ کالا دانہ ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ اور دوسرا ہے میتھی دانہ۔ میتھی دانہ میرے محترم بھائیوں، اللہ کی توفیق سے یہ 2 دوائیاں کلونجی اور میتھی دانہ اس ٹائم پوری دنیا میں کئی لاکھ لوگوں نے شروع کر دیا، 2 4 6 8 10 نہیں، کئی لاکھ لوگوں نے، اور الحمدللہ جس نے شروع کیا اس نے مجھے دعا ہی دی۔ اس کو لینے کا طریقہ ہے، مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا 7 دانوں سے زیادہ کلونجی کھانی نہیں چاہیے۔ آپ نہ کبھی گھر جا کے کلونجی کے 7 دانے گننا، یقین جانو وہ دانت کے ایک نکر میں رکھو گے نا، نظر بھی نہیں آئیں گے۔ 100 گرام کلونجی لو، 100 گرام میتھی دانہ لو، اس کو مکس کر لو۔ یہ شوگر، جتنے لوگوں کو شوگر ہے اور کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں یہ زندگی میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، جو کہتے ہیں بلڈ پریشر ہے، جو کہتے ہیں بواسیر ہے، جو کہتے ہیں جوڑوں میں درد ہے، جو کہتے ہیں جگر کا مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے میرے محترم بھائیوں، 100 گرام کلونجی، 100 گرام میتھی دانہ، میرے پاس آنے والے ہر مریض کو، یہ جتنے مجھے سن رہے ہیں وہ تو سارے جانتے ہیں جو میرے پاس آئے ہیں، میرے پاس آنے والے ہر مریض کو میں یہی دوائی دیتا ہوں، کیونکہ یہ میری دوائی ہے ہی نہیں، یہ کس کی دوائی ہے؟ بتانے والے کون؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے محترم بھائیوں، 100 گرام کلونجی، 100 گرام میتھی دانہ مکس کرو، 5 گلاس پانی لو، اس میں 3 چائے کے چمچ کلونجی میتھی دانہ ڈال دو، 3 چائے کے چمچ، 2 اس میں لیمن نچوڑو، اور اس کو اتنا پکاؤ کہ 5 گلاس پانی 4.5 گلاس رہ جائے۔ اس کو مٹی کے کورے جگ میں ڈال دو، اس کی تاثیر گرم ہے، اس کی تاثیر گرم ہے، ہم گرم علاقے میں رہتے ہیں، ہمیں یہ سوٹ نہیں کرے گا، تو اس میں کیا کرو، اس میں 5 سے 7 پتے سبز دھنیے کے ڈال دو، 5 سے 7 پتے پودینے کے ڈال دو، 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا ڈال دو، اور 3 سے 4 انچ کا کھیرا چھوٹا چھوٹا کاٹ کے وہ بھی اس کے اندر ڈال دو۔ میرے محترم بھائیوں، یہ آپ کا بہترین پانی بن گیا، یہ 100 بیماریوں کا علاج ہے۔ 1.5 گلاس صبح، 1.5 دوپہر، 1.5 شام، جس کو جو بیماری ہے یہ پانی پیو، یہ ایک دوائی ہے۔ دوسری دوائی ادرک لہسن پودینہ انار دانہ، ادرک لہسن پودینہ انار دانہ۔ میرے محترم بھائیوں،
میں ایک ایک چیز کو قرآن سے حدیث سے بیان کر سکتا ہوں، وقت بہت لگ جائے گا۔ چاروں چیزوں کو ایکول کوانٹٹی میں حسب ذائقہ سبز مرچ اور کالی مرچ رگڑ کے چٹنی بنا لو۔ 1 چمچ چٹنی کا کوئی سی 5-7 سبزیاں، گاجر، مولی، شلجم، کھیرا، پیاز، ٹماٹر، بند گوبھی، سلاد کے پتے، لال مولی، چکندر، سبز دھنیا، پودینہ۔ سلاد کھانا سیکھو، واللہ سلاد۔ یہاں ایک بات آپ کو مزے کی بتاتا ہوں، پوری دنیا میں سب سے طاقتور جانور کون سا ہے؟ جس کا وزن سب سے زیادہ ہے، جس کا قد سب سے زیادہ ہے، جس کی ہڈیاں سب سے زیادہ مضبوط ہے، جس کا گوشت سب سے زیادہ ہے، وہ ہاتھی ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ہاتھی پوری زندگی 80% سبزیاں ہی کھاتا ہے، 70%، 80% صرف وہ کیا کھاتا ہے؟ سبزیاں۔ 10%، 20% وہ پھل کھاتا ہے، اور 10% وہ پانی پیتا ہے۔ وہ زندگی میں کبھی گوشت ہے تو بتاؤ اس کا گوشت کیسے آ گیا؟ وہ زندگی میں کبھی دودھ نہیں پیتا، اس کی ہڈیاں مضبوط کیسے ہو گئیں؟ صرف سبزیاں کھانے سے۔ میرے محترم بھائیوں، سبزیاں کھاؤ، سلاد کھایا کرو، چٹنی کے ساتھ سلاد لو، یہ 2 چیزیں۔ تیسری اور آخری بات، تلبینہ کھانا سیکھو۔ تلبینہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی، ہمارے ہاں جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا تلبینہ چولہوں پہ چڑھ جاتا تھا، تلبینہ چولہوں پہ چڑھ جاتا تھا۔ 70 بیماریوں کی شفا ہے۔ تلبینہ کسے کہتے ہیں؟ جو کا دلیا، جو کا دلیا۔ میرے محترم بھائیوں، اگر آپ لوگ افورڈ کر سکتے ہو، اگر آپ لوگ پیسے رکھتے ہو، تو جو کے دلیے میں 10 چیزیں ڈالو: بادام، کاجو، پستہ، اخروٹ، سفید تل، چاروں مغز، خشخاش، سونف، کشمش۔ 9 چیزیں یہ بنتی ہیں۔ اس کو کوٹ لو، گرائنڈ نہیں کرنا، اس کو کوٹ کے پاؤڈر بنا لو۔ اور 10ویں چیز ہے کھجور۔ 10ویں چیز ہے کھجور کو گرائنڈ نہیں کر سکتے، کھجور کو پانی میں ڈالو، آدھے گلاس پانی میں 5 سے 7 کھجوریں بھگو کے رکھو، اس کو گرائنڈ کرو۔ جب جو کا دلیا پکانے لگے ہو، 5 چمچ اس پاؤڈر کے اور یہ کھجور والا پانی اس میں ڈال کے اس کو اتنا پکاؤ کہ یہ ساری چیزیں یکجان ہو جائیں۔ اس کو ٹھنڈا کرو، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی۔ واللہ یہ ہر قسم کی طاقت کے لیے ہے۔ آپ کے پٹھوں کی کمزوری، آپ کی ہڈیوں کی کمزوری، آپ کے دماغ کی کمزوری، آپ کے ذہن کی کمزوری، آپ کے اعصاب کی کمزوری، اور سب سے بڑھ کے مردانہ کمزوری، اس کی بہترین دوائی ہے۔ بتاؤ اس میں کوئی کیمیکل ہے؟ کوئی نقصان دہ چیز ہے؟ اور آخری بات، ایک چیز اور، یہ میرا اپنا نسخہ ہے، اور الحمدللہ اس کو گولڈن ملک کہتے ہیں۔ دنیا میں الحمدللہ اتنا وائرل ہوا، الحمدللہ آپ بھی پئیں گے، آپ بھی دعائیں دیں گے۔ 1 گلاس دودھ لو، آدھی چائے کی چمچ ہلدی، آدھی چائے کی چمچ دار چینی، آدھی چائے کی چمچ سونف، 2 سبز الائچیاں اور 2 لونگ۔ اس کو اتنا پکاؤ کہ 1 گلاس دودھ پونا رہ جائے۔ اس میں شہد اور گڑ ملاؤ۔ میرے محترم بھائیوں، جو افورڈ کر سکتے ہیں، جب دودھ ابل رہا ہو 1 چٹکی اس میں زعفران ڈال دو۔ یقین جانو، جو لوگ کہتے ہیں نا طاقت نہیں آتی، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، صرف یہ 4 چیزیں آپ صرف 1 مہینہ کھا کے دیکھ لو۔ جس کو جوڑوں کا درد ہے، جس کو گردوں کی تکلیف ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی کمزوری ہے، یہ چیزیں کھا کے دیکھ لو۔ صرف ایک بات کا اہتمام کیجئے گا، جب آپ کا بدن پراپر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جب آپ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، اس وقت کچھ چیزیں ہضم نہیں ہوتی، تو پہلے اس بیماری کا علاج کرنا چاہیے، پھر یہ طاقت کی چیزیں کھانی چاہیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک صحابی کے باغ میں گئے، وہ تازہ کھجوروں کا گوشہ لے کے آیا، تو حضرت علی گوشے میں سے کھجور کھانے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا، اے علی آپ نہ کھاؤ، کیونکہ ابھی آپ بیماری سے اٹھے ہو، تو آپ یہ مت کھاؤ۔ ان کے لیے باسی پانی منگوایا گیا تھا، اور ان کے لیے تلبینہ منگوایا گیا تھا۔ تو میرے محترم بھائیوں، صحت مند ہو اور کمزوری ہو گئی ہے، یعنی کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، جگر خراب نہیں ہے، معدہ خراب نہیں ہے، گردے خراب نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی آرگن خراب ہے تو پہلے اس آرگن کا علاج کراؤ، اور اس کے بعد یہ چیزیں کھاؤ۔ اور کسی بھائی کا کوئی سوال؟